سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر 1 سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام روی شنکر رام ہے. میں کلکتہ سے آیا ہوں اور سب سے پہلے آپ کو شکریہ دینا چاہتا ہوں. آپ سے ملنے کا تمنا بہت دنوں سے تھی کیونکہ میں نے پیس ٹی وی بہت لگاتار دیکھتا ہوں گھر پر. آپ کا جو سبھیتا جو ششٹاچار میں نے جو دیکھا میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا. اس لیے میں آپ سے امپریس ہو کے یہاں پر آیا ہوں. اور سر میرا سوال ہے کہ ایک دھارمک انسان کی پہچان اس کی لکشن ہندو مت کے انوسار جیسے دھرم کے 10 لکشن ہوتے 10 دھیرتی چھما دم استے شوچ اندریہ نگرہ بدھی ودیا ست اور سنتوش. یہ دھرم کے 10 لکشن ہے. اگر کوئی بھی دھارمک انسان میں یہ لکشن پائے جاتے ہیں تو انسان دھارمک ہے. میرا سوال ہے سر کہ اسلام کے انوسار اسلام دھرم کے انوسار ایک دھارمک انسان کا پہچان کیا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اسلام کے نزدیک ایک دھارمک انسان کی پہچان کیا ہے. اسلام کے نزدیک جو خدا بھگوان ایشور اللہ جو فرماتے ہیں جو کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ دھارمک ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو. تو اگر آپ قرآن پہ عمل کریں گے اور قرآن کے صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو آپ دھارمک ہو گئے. اس کے اندر کچھ چیز آپ دیکھے جائے تو اسلام کے اندر 5 حصوں میں بانٹی جا سکتی ہے. ایک ہے فرض, کمپلسری, کرنا ہی چاہیے ہر مسلمان کو, فرض آ گیا. دوسرے اور حرام جو غلط ہے آپ کرنا ہی نہیں چاہیے زندگی میں. یہ دونوں اپوزٹ ہے. اس کے درمیان اور 3 چیزیں جو حلال کیٹیگری میں, حرام کے علاوہ سب چیز حلال ہو جاتی. حلال میں 4 کیٹیگری. ایک ہے فرض جو کرنا چاہیے کمپلسری, دوسرا ہے مستحب یا لوگ کہتے ہیں سننا, یعنی کرے تو بہتر ہے آپ کو پلس پوائنٹ ملیں گے. تیسرا ہے مباح آپشنل, کرے تو بھی کوئی حرج نہیں, نہیں کرے تو بھی حرج نہیں. چوتھا ہے مکروہ, یعنی نہیں کرے تو بہتر ہے. اور 5واں جیسے میں نے کہا حرام. تو ایک دھارمک انسان کوشش کرے گا کہ 100% کم از کم فرائض تو کرے اور حرام نہ کرے. تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ 100% جو فرض ہے وہ کرے اور جو حرام ہے وہ کچھ بھی نہ کرے. اور دھارمک بننا چاہیں گے تو جو مستحب ہے, جو انکریجڈ ہے, جو سنت ہے اس کے اوپر عمل کرے. جتنا زیادہ عمل کریں گا اتنا دھارمک ہوگا. اور جتنے مکروہ ہے, جو چیز اوائڈیبل ہے, ڈسکریجڈ ہے, اس سے دور رہیں گا. ان شارٹ اگر آپ قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو آپ اسلام میں دھارمک کہلائیں گے. ہوپ دا آنسر کوشچن. بھائی صاحب آپ پیس ٹی وی کتنے سال سے دیکھ رہے؟ سر پیس ٹی وی تو پہلے دیکھا تھا میں نے 6 مہینہ پہلے. اس کے بعد میں پھر بند ہو گیا تھا. تو اس کے بعد میں نے چینل ایک دن رات کو میں آن کر رہا تھا تو چینل پھر ایک بار پیس ٹی وی آیا تھا تو میں نے لگاتار پیس ٹی وی رات 9:45 بجے قریب آپ کا تقریر آتا تھا وہاں پر تو میں نے دیکھتے تھے. اس کے بعد میں پھر وہ بند اپنے آپ بند ہو گیا تھا. بھائی صاحب آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی سر. مانتے خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے خدا کا کوئی عکس ہے؟ نہیں سر. خدا کا عکس نہیں. خدا کی کوئی مورتی ہے؟ نہیں سر. نہیں. آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ جی سر. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ جی سر. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی سر. آپ مانتے؟ تو اس کا مطلب جو اسلام کی بیسک. جی سر. کل ہم پروگرام دیکھے تھے جس طرح آپ کلکی اوتار کے بارے میں ورنن کیے تھے. جی ہاں. تو ہم لوگ بھی کلکی پران رگ وید کلکی پران میں اور رگ وید اور سب بک کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کل. تو میں بھی نہیں جانتا تھا اس بارے میں. تو ابھی آپ مانتے ہیں جی سر کہ خدا ایک ہے؟ جی سر. اور خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا. اور آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی سر. تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے اسلام دھرم میں دھارمک ہونے کے لیے منیمم. جی سر. منیمم پاسنگ مارک یہ ہے جسٹ پاس. بعد میں اس کے بعد عمل جتنا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ. تو آپ چاہتے ہیں کہ مسلم بنے؟ جی سر. آپ چاہتے ہیں؟ جی سر. کوئی بھی آپ پہ زبردستی کر رہا ہے؟ نو سر. واقعی نہیں زبردستی نہیں کر رہے نا. نہیں سر. آپ میری محبت میں آ گئے
میری محبت نے آپ کو کلکتہ سے کشن گنج کھینچ لایا کہ میں آپ پہ کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہوں نا. نو سر. آپ اپنے من سے جی سر. اور آپ کے دماغ سے ہوش و آواز میں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. جی سر. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا، آپ اسے دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں. بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ انشاءاللہ کو سب سے بہترین زندگی دے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہدایت دے تاکہ اور آپ عمل کر سکے، اور جو آپ کی خواہش ہے کہ آپ اسلام میں اور دھارمک بنیں. میری التجا ہے آپ سے کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، وہ زبان میں جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے. ہندی میں تو ہندی میں پڑھیے، بنگالی میں تو بنگالی میں پڑھیے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کیجئے. اور کوئی اگر اگلا سوال مائک نمبر 3 سے، وہاں پر کوئی اگر غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں. مائک نمبر 3 سے. نمسکار، میرا نام ہریپاد وشواس، میں بنگال مالدہ گاجول سے آیا ہوں. میں ایک ریٹائر فوجی ہوں اور ابھی میں پرائمری ٹیچر ہوں. ہم کہیں بھی دیکھتے ہیں کوئی بھی دھرم میں بے گناہوں کو کوئی قاتل کرنا، ظلم کرنا یہ نہیں لکھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہیں بھی مسلم ہو یا ہندو ہو بے گناہوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. وہ دھرم کے پرچار پر جہاں پر دیکھیے مسلمان زیادہ ہے تو ہندو کے اوپر، اور ہندو جہاں زیادہ ہے تو مسلمان کے اوپر. تو دھرم کیا ہے، اور ایشور نے اللہ نے کیوں نہیں ایک دھرم کیا اور ایک دھرم کا نہیں کیا؟ یہ میرا کوشچن ہے. بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ دھرم کے نام پہ قتل ہو رہا ہے. جب مسلمان میجورٹی میں تو ہندو قتل ہوتا ہے، جہاں ہندو میجورٹی میں تو مسلمان کے اوپر قتل ہوتا ہے. ایسا کیوں؟ خدا نے ایک دھرم کیوں نہیں بنایا؟ بہت اچھا سوال ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک ایک ہی دین صحیح ہے، اور وہ دین ہے اسلام. امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کے مطابق. اللہ نے، ایشور نے، بھگوان نے ایک ہی دھرم بھیجا، لیکن وقت گزرتے ہوئے لوگ اس میں تبدیلی لائے. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا اللہ نے ایک ہی دین بھیجا، ایک ہی دھرم بھیجا، وہ ہے امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. اسے کہتے ہیں اسلام. آپ چاہے عربی میں بولو چاہے انگلش میں بولو، پیس ایکوائرڈ بائی سبمٹنگ یور ول ٹو گاڈ، دیٹ از دی اونلی ریلیجن. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے، لیکن جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ صرف اپنے وقت کے لیے محدود تھے اور اپنے لوگوں کے لیے تھے. اور جب بھی پیغمبر بھیجے، جب بھی کتاب نازل ہوئی، لوگوں نے کتاب کو بدلا اور اس میں تبدیلی لائے، اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا، ایک نیا دین پیدا ہو گیا. تو اللہ نے ایک نئی کتاب بھیجی، نیا پیغمبر بھیجا، لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا. پھر چند سال کے بعد، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال کے بعد اس میں تبدیلی آئے، لوگ نے اپنے فائدے کے لیے اسے بدلا، اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا، ایک نیا دھرم پیدا ہو گیا. اس طریقے سے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی، اور ہمارے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب، آخری وحی قرآن مجید 1400 سال پہلے بھیجی. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ آخری کتاب ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجی تھی، بلکہ ساری انسانیت کے لیے بھیجی تھی. اور کیونکہ یہ آخری کتاب ہے، یہ محدود نہیں 10 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، 1000 سال کے لیے، جب تک قیامت آئیں گی اس وقت تک کہ یہ کتاب صحیح رہیں گی. اور کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے تھے. تو آج جو بھی انسان ہے، چاہے
وہ ہندوستان میں ہیں، چاہے پاکستان میں، چاہے سعودی عربیہ میں، چاہے USA میں، چاہے انگلینڈ میں، اسے آخری پیغام اللہ کا، خدا کا، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، وہ قرآن، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنا چاہیے. پھر آپ کو امن ملیں گی اور انشاءاللہ خون خرابہ نہیں رہے گا. میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ اکثر آپ دیکھتے میجورٹی مائنورٹی پہ ظلم کرتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب، اس کشن گنج میں میجورٹی مسلم کی ہے کیا ہندو کی ہے؟ سر میرے کو تو پتا نہیں، میں بنگال سے آیا ہوں، کشن گنج کے بارے میں. بنگال کشن گنج کا نہیں، لیکن آج صبح کو جب ہمارے ہندو جتنے ادارے کے پریزیڈنٹ تھے، چیئرمین تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کشن گنج میں 65% مسلمان ہیں اور 35% ہندو ہے. اس کے باوجود اس کشن گنج یہ مثال ہے ہندوستان میں کہ کبھی بھی ہندو مسلم کا رائٹ نہیں ہوا. دھرم کے نام پہ کسی مسلمان نے کوئی ہندو کو نہ قتل کیا، نہ ہندو نے مسلمان کو قتل کیا. ایک پولیٹیشین MLA صاحب کہہ رہے تھے خالی ووٹنگ کے ٹائم پہ کبھی کبھی ہوتا ہے ہندو مسلم کے اندر کس کو ووٹ دینا، اس کو چھوڑ کے کبھی بھی یہاں دنگے فساد نہیں ہوئے. تو یہ مثال ہے کہ میجورٹی میں ہونے کے باوجود آپ دیکھتے کتنا امن ہے. اور آپ خوش نصیب ہے کہ میڈیا یہ امن کو خراب نہیں کر رہی. میڈیا کو پتا چل جائے گا مسلمان امن سے رہ رہے تو آپ کے امن اور شانتی کو اشانتی میں بدل دیں گی. سب سے اچھی مثال ہے کشمیر. کشمیر میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. میڈیا آپ دیکھیں گے، میڈیا اتنا اس کے پیچھے لگ گئی کہ شانتی کو اشانتی میں بدل دی. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کشن گنج کا ماحول امن رہے. آپ میڈیا سے بچیے، آپ صحیح دھرم کا پالن کیجئے، انشاءاللہ آپ کو امن اور شانتی ملیں گی. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے، ایشور نے، خدا نے ایک ہی دین بھیجا ہے، وہ ہے امن حاصل کرنا. ایشور بھگوان اللہ کے جو بھی احکامات ہے اس کو عمل میں لانے کے بعد، اور ہر انسان اگر یہ ڈھونڈے کہ صحیح ایشور کون ہے اور اس کا کہنا کیا ہے تو انشاءاللہ دنیا میں امن رہے گا. لیکن کئی لوگ نہیں چاہتے کہ دنیا میں امن رہے، اسی لیے وہ دیکھتے ہیں اس ہمارے ہندوستان میں، ساری دنیا میں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مذہب کے نام پہ رائٹس ہوئے، دنگے فساد ہوئے. اور اس کا میں بلیم ڈالتا ہوں ہندوستانی ناگرک پہ نہیں، ہندوستانی پولیٹیشین پہ. کیونکہ انگریز نے ہمارے دیش کو بانٹا. انگریز آئے تھے ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے، لیکن ہم پہ حکومت کی. ان کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول. ہندو مسلم کو ڈیوائڈ کیا اور ہم پہ راج کیا. انگریز تو چلے گئے، اپنی راجنیتی چھوڑ گئے پیچھے. اسی لیے میں نے ایک تقریر کیا ہوں اس ٹیررزم مسلم مونوپلی، اور کہا جتنے بھی آپ دنگے فساد دیکھیں گے دنیا میں، جتنے بھی ٹیررسٹ ایکٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں پولیٹیشین کا ہاتھ ہے. چاہے بابری مسجد لو، چاہے گجرات لو، چاہے 9/11 لو، چاہے افغانستان لو، چاہے عراق لو، چاہے پیلسٹائن لو، یہ سب میں راجنیتی کا ہاتھ ہے. لوگ چاہتے کہ ہمارے ووٹ بینک میں لوگ ہمیں ووٹ دے. تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپس میں لڑاؤ مذہب کے نام پہ. نہیں تو عام طور پہ میں سمجھتا ہوں ہندوستانی جو ناگرک ہے، ہندو اور مسلم، ماشاءاللہ آپس میں امن چاہتے، آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے. لیکن اس شانتی، اس امن کو اکثر کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے اس کو توڑنا چاہتے ہیں، اس کو بھش کرنا چاہتے. اسی لیے آپ دیکھتے کہ یہ رائٹس ہوتے ہیں. الحمدللہ کشن گنج ایک مثال ہے، اور میں درخواست کروں گا کشن گنج کے پولیٹیشین سے کہ اس امن کو انشاءاللہ برقرار رکھے. آپ حق پہ رہو، آپ کو ووٹ ملے گا. یہاں نہیں ملیں گا، اوپر تو سیٹ ملیں گی. میں ہمیشہ پولیٹیشین سے کہتا ہوں آپ حق پہ جمے رہو، چاہے آپ کا نقصان ہو. یہاں سیٹ نہیں ملیں گی، اوپر تو ملیں گی. یہ سیٹ تو ٹیمپریری ہے، یہ سیٹ آپ کی دنیا کی ٹیمپریری ہے. کتنے سال جیئیں گے آپ؟ 50 سال، 60 سال، 80 سال، کتنے سال جیئیں گے؟ اوپر کی تو پرماننٹ سیٹ ہے نا. یہ سیٹ کو چھوڑیے، آخرت کی سیٹ کی فکر کیجئے. تو اسی لیے
جو ایشور کا پیغام ہے، خدا کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے، حق پہ رہیے اور حق کا ساتھ دیجیے، چاہے آپ کو یہاں سیٹ ملی کا نہیں ملی، آخرت میں تو ملیں گی اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. لا الہ الا اللہ. اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر 2 پر. مائک نمبر 2 پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر 2 سے. میرا نام سکانت چندر ہے. میں مرشید آباد ضلع کا بیلڈنگا سے آیا ہوں. میرا سوال ہے اسلام اور راجنیتی میں کیا فرق ہے، مجھے یہ جاننا ہے. ویسے میں جاننا چاہتا ہوں کدھر کھڑے ہیں؟ اتنا بڑا سیلاب ہے انسانوں کا، پورا سمندر ہے. سیکنڈ مائکرو فون کدھر ہے؟ ماشاء اللہ ادھر سیکنڈ مائکرو فون. جی ہاں سیکنڈ مائکرو فون ادھر ہے نا؟ ہاں ہاں جی ہاں. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ جاننا چاہتے اسلام اور راجنیتی میں فرق کیا ہے. اسلام آتا ہے لفظ سلام سے، جس کا معنی امن، اور کوئی بھی انسان اگر اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. اسلام مطلب امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد. راجنیتی ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں پالیٹکس. پالیٹکس سے کس طریقے سے راج کو چلانا، راجنیتی کس طریقے سے راج کو چلانا، کس طریقے سے ملک کو چلانا، دیش کو چلانا. اسلام ایک مکمل دین ہے. اسلام has the solution to all the problems of humanity. اسلام ایک مکمل دین ہے. وہ صرف کچھ چیزوں کے بارے میں ذکر نہیں کرتا بلکہ مکمل دین ہے جو ایک انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے اس دنیا میں اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے. یہ پالیٹکس لفظ جو ہے آج کی تاریخ میں پالیٹکس اکثر گندا ہو چکا ہے. تو لوگ جب پالیٹکس بولتے تو لوگ سمجھتے یہ گندا شبد ہے، لیکن اسلام میں الحمدللہ کس طریقے سے دیش پہ حکومت کرنا اس کے بارے میں بھی ذکر ہے. آج کی پالیٹکس اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن اسلام میں پالیٹکس ہے. اسلام مانتا ہے خلافت میں ایک خلیفہ ہوتا ہے، اور وہ خلیفہ جو ساری خلافت میں اونچا درجہ لگتا ہے وہ ڈیسیشن لیتا ہے بیسڈ آن قرآن اینڈ صحیح حدیث. تو قرآن جس طریقے سے ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، آخری کانسٹیٹیوشن دنیا کا یہ قرآن از دا ورلڈ کانسٹیٹیوشن. ساری دنیا کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے. کس طریقے سے زندگی کو بسر کرنا چاہیے، کیا چیز فرض ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز مباح ہے، اس میں ساری ڈیٹیل ہے. اور اس کی جو تشریح ہے یا تفسیر آپ بولیں گے وہ ہے صحیح حدیث. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث، جو اللہ کے رسول نے کہا، جو صحیح حدیث ہے. یہ دونوں کو لے کے اگر آپ ملک یا دنیا کو چلائیں گے تو یہ اسلام کے مطابق چلیں گا اور ہمیشہ انشاءاللہ دنیا میں امن رہیں گا. افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا میں ایک بھی ملک نہیں ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ 100% قرآن اور صحیح حدیث پہ چل رہا ہے. ایک وقت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے انتقال کے بعد پہلے 4 خلفاء راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، may Allah be pleased with them all. یہ دور سب سے سنہرا دور تھا. اور صحیح راجنیتی آپ جاننا چاہتے تو ان کو دیکھیے، ان کے دور کو دیکھیے، اللہ کے رسول اور پہلے 4 خلفاء راشدین کے دور. ان میں آپ کو سب سے بہترین مثال ملیں گی کس طریقے سے حکومت کرنا چاہیے. یہ سب سے اچھی مثال ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہو گئے، اسی لیے ہم پیچھے ہو گئے. انشاءاللہ مسلمان جب قرآن اور صحیح حدیث کے قریب آئیں گے